ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے ضمن میں آج 9ویں پارے کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ سورہ اعراف کا مطالعہ چل رہا ہے، تو ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں اور ایک ساتھ ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں، اور مکی قرآن کے جو موضوعات ہیں وہ توحید، آخرت اور رسالت ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کے حوالے سے اپنی ایک سنت کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی عذاب الہی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو قوانین بیان کیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یا جن قوانین کے اوپر اللہ نے تبصرہ کیا ہے وہ دو طرح سے ہیں۔ ایک وہ جنہیں ہم فزیکل لاز کہتے ہیں، لاز آف نیچر، جو کہ سائنس کا سبجیکٹ ہے۔ دوسرے ایتھیکل قوانین، یہ ہمارے ہاں اخلاقیات کے، ایتھکس کے، یا بعض اوقات ریلیجن کا سبجیکٹ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ایتھیکل قوانین بیان کیے ہیں ان کو قرآن مجید سنن کا نام دیتا ہے، یعنی اللہ کی سنتیں، اللہ کے طریقے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہسٹری میں یا تاریخ انسانی میں جاری کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب ہسٹری کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو ماڈرن ہسٹری کے لوگ ہیں، تو وہ بالکل ایک سیکولر اپروچ کے ساتھ اس کو، یا میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور قوموں کے عروج و زوال، یعنی نیشن جو ہے وہ کیسے اپنے عروج کو پہنچیں اور کیسے جو ہے وہ تہذیبیں، سویلائزیشن جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئیں، اس کو بالکل مادی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ لیکن قرآن جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہم اس کو ایمانی پرسپیکٹیو کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آگے چل کے مختلف قوموں کے احوال پہ بات ہوگی تو ہم اس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید پھر کچھ قواعد و ضوابط کو بیان کرتا ہے کہ جن کے مطابق یہ جو تاریخ ہے یہ حرکت کر رہی ہے، یعنی تاریخ کے حرکت کے جو پرنسپلز ہیں قرآن کی نظر میں، قرآن کے ہسٹوریکل نیریٹو کی نظر میں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ ایمانی پرسپیکٹیو میں سمجھ آ سکتے ہیں، وہ میٹیریلسٹک اپروچ سے سمجھ نہیں آ سکتے۔ تو یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنت بیان کی ہے، سنت الہی، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو اب عام طور پہ بستی والے جو ہے، قوم والے نبیوں کا انکار کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس بستی، اس قوم والوں کو پکڑ لیتے تھے، مطلب کسی مصیبت کے اندر، کسی تکلیف میں، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ لوگ گڑ گڑاتے نہیں تھے، اس پکڑ پہ بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کی کوئی دنیاوی تعویل کر کے مطمئن ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر اللہ تعالیٰ برائی کے بدلے میں اچھائی لے آتے ہیں، وہ آزمائش چلی جاتی ہے، خوب خوشحالی ہو جاتی ہے، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ قوم اپنی سرکشی میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کوئی آزمائش دیکھی تھی، ان پہ کوئی تکلیف ہو یا کوئی عذاب ٹائپ چیز آئی تھی، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں وہ آ جاتے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، مطلب سوچنے سمجھنے کا وقت بھی ان کو نہیں ملتا، اور وہ اللہ کی عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہم کرونا کی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک حالیہ آزمائش ہے جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ دنیا رجوع نہیں کر رہی تھی، اللہ نے اس کے اوپر ایک آزمائش ڈالی، وہ آزمائش پھر ویکسین کی وجہ سے ٹل بھی گئی، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اس کا حل نکال لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر مزید خوشحالی کر دینی ہے، اس مزید خوشحالی کے نتیجے میں انسان اور زیادہ سرکش ہو جائے گا، یعنی اپنے اوپر اور زیادہ غرور اور تکبر کرے گا اور اللہ کا اور زیادہ انکار کرنا شروع ہو جائے گا۔ اب ایسے وقت میں جب وہ اپنے تکبر کے اور اپنے غرور کے اور اپنے فخر کے عروج پر ہوگا، اچانک اللہ کی پکڑ آئے گی کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو پکڑنے والا ہے، کیوں کہ وہ پکڑنے والے کا ہی انکار کر چکا تھا، مطلب اس کی مادی اپروچ اتنی زیادہ ہو چکی تھی۔ نیکسٹ آیات میں ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ اہل زمین میں سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا
اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، جو لوگ اپنی پچھلی قوموں کے وارث بنے ہیں، یعنی نسل در نسل ایک تہذیب ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری تہذیب پیدا ہوتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، پھر تیسری تہذیب پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ملکوں میں بھی دیکھ لیں، ایک نسل چلی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری نسل اس کی جگہ لے لیتی ہے. تو بعد میں آنے والی نسلوں نے پہلے والی نسلوں سے کیوں نہیں سبق حاصل کیا کہ اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں بھی ان کے گناہوں کی سزا اسی طرح سے پہنچاتے جیسا کہ پہلی قوموں کو ان کی سزا پہنچی. یعنی بڑی بڑی دنیا میں تہذیبیں تھیں، گریک جو ہے وہ سیولائزیشن، یونانی تہذیب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، رومن امپائر آپ دیکھ لیں کتنی بڑی تہذیب تھی، پرشین امپائر، سب تہذیبیں جو ہے وہ دنیا کے صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دی گئیں. اور اسی طرح سے آج بھی امریکن جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سپر پاور ہیں، سمجھتے کیا ہیں کہ دنیا بھی ان کو یہی کہتی ہے، مانتی ہے، رشین یہی سمجھتے ہیں، چائنیز یہی سمجھتے ہیں، انڈینز یہی سمجھتے ہیں. تو اب یہ جو بڑی بڑی تہذیبیں ہیں، ان سے پہلے کیا بڑی بڑی تہذیبیں دنیا میں پیدا نہیں ہوئی؟ مطلب ان کے جو ہے وہ جو اینسسٹرز تھے، ان کے جو آباء و اجداد تھے، کیا ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیا؟ کیا آج ان کی ہڈیاں جو ہے وہ ان کو نظر آتی ہیں؟ زمین کو کھودنے سے یا ان کی قبروں سے یہ نکال کے دکھا سکتے ہیں ان کے ڈھانچے تک؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. تو ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ پچھلی قوموں کو جس طرح ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور ہمارے یہاں ماڈرن ہسٹری کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، وہ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال مختلف قسم کے جو وہ فیکٹرز نکالتے ہیں وہ سب میٹیریلسٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، مادی فیکٹرز ہوتے ہیں. اس وجہ سے قومیں تباہ ہو گئیں، اس وجہ سے فلاں جنگ ہوئی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. اصل میں وہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. لیکن جو لوگ سبق نہیں سیکھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انہیں سماعت دی ہے، جو بصارت دی ہے، اس سے دیکھتے سنتے نہیں ہیں اس ریالٹی کو، اس حق کو جو اللہ نے وحی کی صورت میں نازل کیا ہے، تو پھر ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر ان کی صلاحیت ان سے چھن جاتی ہے، پھر انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. وہ یہی کہتے ہیں بس مولویوں کی باتیں ہیں، یہی کہتے ہیں وحی کے بارے میں کہ یہ اساطیر الاولین، پہلی قوموں کی جو ہے وہ کہانیاں ہیں، یہاں تک کہ پھر اچانک ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، وہ خود ایک کہانی بن جاتے ہیں. یہی صورتحال ہے انسان کی. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش کے وقت صبر کی دعا کیسے کی جائے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے. یہ خاص طور پہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں ان کے تناظر میں بیان ہوئی، کیونکہ بنی اسرائیل کے اوپر جو مقامی قوم تھی، یعنی آل فرعون اور جو قبطی تھے، مصر کے جو مقامی لوگ تھے، وہ بنی اسرائیل کے اوپر، یہود کے اوپر بہت زیادہ عذاب ڈھاتے تھے. انہوں نے ان کو غلام بنا رکھا تھا اور ان سے بیگار لیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں خرکار کیمپس کا کانسیپٹ تھا، تو ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ وہ صدیوں سے ان کی غلامی میں تھے. تو ایسے میں ان کو جو ہے وہ دعا سکھائی گئی اللہ کی طرف سے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. کہ ایک تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. یعنی اب تو ہم اتنے مشکل حالات میں ہیں کہ صبر بھی نہیں آ رہا. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے آزمائش میں، لیکن اب صبر بھی نہیں ہو پا رہا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب صبر کرنا بھی مشکل ہو گیا. تو یا اللہ اب تو صبر میرے اوپر انڈیل دے، جیسے کسی نے پانی کی بالٹی انڈیل دی ہے، اسی طرح یا اللہ میرے اوپر صبر کو انڈیل دے. وتوفنا مسلمین، اور یا اللہ ہمیں مسلمان فوت کرنا. یعنی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ دین اسلام پہ فوت ہو. زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت کے جو نبی تھے اس کے حساب سے وہ کلمہ پڑھتے تھے، تو ہم لا الہ الا اللہ کے کلمہ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوں. یہی زندگی کا مقصد ہے. یہ کافر ایسا نہ ہو کہ آزمائش کی وجہ سے ہمیں ہمارے دین سے، ہمارے ایمان سے، ہمارے کلمے سے پھیر دیں. یا اللہ ایسا نہ ہو، ایک تو صبر دے دے اور دوسرا ایمان کے ساتھ موت دے. نیکسٹ آیات میں یہی جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں ملتا ہے. کہیں جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ ہے. تو بہت کثرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں.
اس کی وجہ یہی ہے کہ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امت مسلمہ تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، جنہیں ہم جو ہے وہ آل یہود بھی کہتے ہیں یا یہودی بھی کہہ دیتے ہیں ان کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات نازل ہوئی، تو یہودیوں نے بھی اپنے دین کو جو ہے وہ بگاڑ لیا، اپنی کتاب میں تحریف پیدا کر لی۔ پھر یہودیت کے اندر جو آخری نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اصلاح کے لیے تو ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل کو مصریوں نے غلام بنایا ہوا تھا، یعنی قبطیوں نے، آل فرعون نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دو مقصد تھے، ایک تو بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالنا، اور بنی اسرائیل کو وہاں قبطیوں کی، آل فرعون کی غلامی سے نکال کے ان کے آباء و اجداد کے علاقے میں لے جانا، اور وہ کنعان یعنی شام کا علاقہ تھا۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ آل فرعون کو ایمان کی دعوت دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں کام کیے۔ جب آل فرعون کو جو ہے یا فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے تو وہ تکبر میں آ جاتا تھا اور خود خدائی کا دعویٰ شروع کر دیتا تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ فرعون اور آل فرعون کے اوپر جو ہے وہ عذاب آتا تھا۔ تو اس طرح سے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کوئی 7 کے قریب عذاب آئے۔ کبھی جو ہے وہ خون کا عذاب آیا، ہر چیز میں، پینے کی چیز میں سے خون نکل آتا تھا۔ کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، ہر چیز میں سے مینڈک نکل آتا تھا۔ کبھی جو ہے وہ کھٹمل کا عذاب آیا کہ ہر چیز کے اندر ان کے کھٹمل پڑ گئے۔ کبھی ٹڈی دل کا عذاب آیا کہ وہ ٹڈی دل آئے اور ان کی فصلیں اور اناج اور سب کچھ باغات چٹ کر گئے۔ تو جب بھی کوئی ان کے اوپر ایسا عذاب آتا تھا تو اس وقت وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑتے تھے آل فرعون، اور حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے، اور اگر یہ عذاب ٹل گیا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، پھر وہ وہی سرکشی اختیار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اب یہ کوئی 7 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، اس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عذاب آئے۔ تو قرآن یہی بات بیان کر رہا ہے کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب آل فرعون کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ آپ کا تو اپنے رب سے وعدہ ہے اور اس وعدے کے سبب آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر اللہ نے ہم سے یہ عذاب ٹال دیا ہم آپ کے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ تو پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم جب ان سے اس عذاب کو ٹال دیتے تھے ایک وقت تک کے لیے تو پھر کیا وہ کرتے تھے؟ اذا هم ينكثون، پھر وہ وعدہ توڑ دیتے تھے۔ فانتقمنا منهم، پھر آخر میں ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناهم في اليم، تو ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور اس سے غافل تھے۔ تو آج بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، مطلب کسی قوم کی جو ہے وہ معیشت اس کا گر جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ تو عذاب کی صورتیں مختلف ہیں، ہر قوم پہ ایک جیسا عذاب نہیں آیا، ہر قوم پہ ایک جیسا عذاب کبھی بھی نہیں آیا۔ تو عذاب کی صورتیں مختلف ہو گئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آزمائشوں کی صورت میں قوموں کے اوپر اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ رجوع کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف دیکھیں۔ لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، تو پھر اچانک اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سمندر کی بات ہے، اب ہمارے یہاں بعض لوگ جن کا مطلب زیادہ جغرافیے کا نالج نہیں ہے اور یا پھر قرآن کا بھی ان ڈیپتھ ان کی سٹڈی نہیں ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ملحدین یا ایتھیسٹ کا بھی ایک گروپ ہے، جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جی آل فرعون جو ہے ان کو اللہ نے سمندر کے اندر غرق کیا، تو سمندر میں جو ہے وہ کیسے بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کر لیا اور کیسے جو ہے وہ آل فرعون اس کے اندر غرق ہو گئے۔ دیکھیں قرآن مجید کی جو جغرافیہ ہے اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ سے کسی وقت میں ہم تفصیل سے نا جو ماڈرن ورلڈ اس کے میپ کو سامنے رکھ کے ہم قرآن کی آیات کو کھولیں گے، اس کے بعد جو قرآن کے نکات کھلتے ہیں اور قرآن کے جو میریکلز معلوم ہوتے ہیں تو پھر بات صحیح معنوں میں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے میپ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر کیا تھا بنی اسرائیل کو وہ مصر سے جو ہے وہ نکال کے لے کے گئے فلسطین کی طرف، جو ان کے آباء و اجداد کا علاقہ تھا۔ تو رامسس اس کا نام آتا ہے مورخین کے ہاں۔ تو یہ رامسس جو ہے یہ اس کے محلات تھے، یہاں سے یہ ایرو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں سے انہوں نے اس کو عبور کیا۔ یہ سمندر سے نکلا ہوا بحیرہ ہے جس کو بحیرہ کلزم کہتے ہیں آج کل، اس کو نیچے جو ہے وہ گلف آف سوئز بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بیسیکلی انہوں نے اس کو عبور کیا تھا۔ سمندر اس کو اس لیے
کہا گیا کہ نیچے یہ سمندر کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے، لیکن سمندر سے نکلی ہوئی آپ کہہ لیں کہ ایک شاخ ہے، اس کو ہم بحیرہ کہتے ہیں۔ بحیرہ کلزم کو انہوں نے یہاں، یہ اس کا پارٹ جو ہے وہ کم چوڑا تھا، یہاں سے عبور کیا تھا بنی اسرائیل نے، اور جب آل فرعون نے اس کو عبور کرنا چاہا تو پھر وہ اس کے اندر غرق ہو گئے، اور پھر یہاں پہ ساحل سمندر کے ساتھ سفر کرتے کرتے نیچے ہم آتے ہیں تو یہ جو ہے وہ سینائے کا مقام ہے۔ سینائے جو ہے وہ اس کے بعد جس کو طور سینین بھی کہا گیا ہے، یعنی سینا کی جو ہے وہ ماؤنٹین، پھر یہاں سے وہ پھر آگے فلسطین کی طرف انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا یہاں ساحل کے ساتھ ساتھ، تو یہاں پہ آ کے پھر وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ جہاد کریں، انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تو یہ راستہ بھول گئے تھے، یہ بھٹکتے رہے، پھر بھٹکنے کے بعد پھر یہاں سے ان کو راستہ ملا، یعنی اگلی نسل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، پھر اگلی نسل نے یہاں سے نکل کے پھر پیچھے سے جا کے یہ یروشلم ہے، یہاں پہ پھر وہ پہنچے اور انہوں نے جہاد کیا اور یروشلم کو جو ہے وہ فتح کیا۔ تو خیر بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات آ گئی تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو تھوڑا سا لنک کر دیں کہ بعض اوقات جو لوگ اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ دنیاوی جو سائنسز ہیں، جو ماڈرن سائنسز ہیں، ان سے بھی وہ واقف ہوتے ہیں اور قرآن کو بھی جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس قسم کے اعتراضات قرآن کے حوالے سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ قرآن شاید ماڈرن سائنس کے خلاف ہے اور سمندر کو تو کوئی عبور نہیں کر سکتا، تو بنی اسرائیل نے سمندر کو کیسے عبور کر لیا اور کیسے جو ہے وہ آل فرعون سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ نیکسٹ ہمارے سامنے جو آیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ ابھی ہم نے جو پیچھے میپ دیکھا ہے کہ یہ صحرائے سینا میں سے، سینا پیننسولا جس کو کہتے ہیں، اس میں سے جب یہ گزر رہے تھے تو سینا کی جو ماؤنٹین ہے، طور سینین جسے قرآن نے کہا ہے، کوہ طور جو ہے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں کچھ دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارے، کوئی تقریباً 40 دن گزارے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، تو رات کی تختیاں بھی دی گئیں۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ شوق ملاقات بھڑکا اور انہیں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کا دیدار کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے جو وقت تھا اس کے اوپر پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرف ہے کہ دنیا میں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی۔ قال ربی ارنی انظر الیک، تو حضرت موسیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا، اب انہیں شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کو دیکھوں، تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے اپنا آپ دکھا دیں۔ قال لن ترانی، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں سامنے پہاڑ کی طرف دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ پائیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ زمین کے ساتھ مل گیا۔ وَحَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ سامنے والے پہاڑ پہ تھے تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ان کو ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، تو انہوں نے کہا اللہ آپ بہت بلند ہیں، آپ بہت بزرگی والے ہیں، یعنی آپ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر شریک سے پاک ہیں، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ قیامت والے دن ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں واضح طور پہ موجود ہے کہ قیامت والے دن تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تم سامنے دیکھتے ہو۔ تو قیامت والے دن بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار الہی ہوگا، لیکن اس دنیا میں ان آنکھوں سے، مادی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں۔ البتہ خواب میں اللہ کو دیکھنا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اہل علم میں، فقہا میں ڈیبیٹ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پہ جو گفتگو ہے وہ ہماری ایک کتاب میں، مستقل کتاب ہے خوابوں کی تعبیر کے اصول و ضوابط، اس میں موجود ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، یعنی ایک امتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق، کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ دو بنیادوں پر کھڑا ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اے عمر، جب تک میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں تو اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور یہ ویسے صحیح روایت میں بھی موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں، یعنی اللہ کا رسول، اس کے نزدیک اس کے والد سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، اور دنیا کے تمام
لوگوں سے زیادہ اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یعنی ایموشنل ایک اٹیچمنٹ، ایک جذباتی وابستگی اور تعلق ہونا چاہیے، اور دوسرا اطاعت، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی سیکنڈ پلر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کا؟ اطاعت، آپ کی فرما برداری۔ یہ نہیں کہ صرف محبت کا دعوے دار ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے پامال کر رہا ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، آپ کے احکامات کو نظر انداز کر رہا ہو، ان سے منہ موڑ رہا ہو، ان سے اراض کر رہا ہو اور محبت کا جو ہے وہ دعوے دار ہو۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ دو پلرز کے اوپر کھڑا ہے۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے اتنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے۔ یعنی جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی سنت آ جائے، جیسے کوئی ہمیں بتا دے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہاں باقی بندہ اس کی تحقیق کر لے، بعد میں اس کی تحقیق کر لے، تو اس وقت اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کے سامنے سر جھکا دے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ایک امتی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ محبت اور اطاعت۔ تو جب محبت کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری، ایک ہے مارے باندھی کی اطاعت، مارے باندھی کی اطاعت ملازم بھی آپ کی اطاعت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آرمی ڈسپلن میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ کتنی زیادہ فرما برداری ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، سبمیشن ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ محبت کے ساتھ آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، تو اس کو ہم اتباع کہتے ہیں۔ تو قرآن نے اتباع کی ٹرم استعمال کی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ اہل ایمان کون ہیں؟ جو رسول اور نبی، یعنی آپ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، جس کی طرف شریعت نازل ہوئی ہو، اور امی یعنی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ پڑھنا لکھنا ایک فن ہے، ایک سکل ہے، ایک کاتب ہوتا ہے، کارپینٹر ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ یہ بینرز لکھنے والا ہے، تو اس کے پاس ایک سکل ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ مڈل پاس بھی نہیں ہوتا۔ تو پڑھنا لکھنا جو ہے یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ایک سکل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وحی کا علم تھا، اور یہی آپ کا میریکل اور معجزہ ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے اور پھر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ لکھ نہیں سکتے اور پھر آپ قرآن لکھوا رہے ہیں کہ اس طرح سے لکھنا ہے۔ تو یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، ورنہ تو وہ کہہ سکتے تھے مشرکین مکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہے، تو یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ تو اس لیے قرآن نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہی بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رہے ہیں، انہوں نے تو پڑھنے لکھنے کا فن سیکھا ہی نہیں، اس کے باوجود وہ تمہیں پڑھا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ تمہیں لکھا رہے ہیں۔ تو اس نبی اور رسول کی کون پیروی کرتا ہے؟ جو اللہ کے بندے ہیں۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس نبی کا تذکرہ جو ہے وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یعنی یہود و نصارہ کے علماء جانتے ہیں۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ نبی کیا کرتا ہے؟ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کی گردنوں میں بوجھ پڑی ہوئی ہیں، توق پڑی ہوئی ہیں، جو ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ نبی ان بیڑیوں کو، ان توقوں کو اتارنے کے لیے آیا۔ تو یہ کون سے بوجھ ہیں، کون سے توق ہیں؟ یہ بیسیکلی رسوم و رواج کے توق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اسلام کی روشنی لے کر، تو دور جاہلیت کی بہت ساری رسومات تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، جن کو دین اسلام نے ختم کر دیا، کیونکہ وہ سوسائٹی کے لیے بوجھ تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں من برت کے اوپر، مطلب فوتیدگی ہو جائے کسی کی، اس کے اوپر اس قسم کی رسومات ہیں، جیسے تیجا کرنا ہے، چوتھا کرنا ہے، جمعرات کرنی ہے، مولوی صاحب کو آپ نے مرغہ بھیجنا ہے ہر جمعرات کو، ورنہ آپ کے مردے کی جو قبر کے اندر جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پیسے بھیجنے۔ تو اس طرح سے ہمارے ہاں بہت سے مولوی حضرات نے اپنے کھانے پینے کا جو ہے وہ مذہب کے نام پہ سامان پیدا کر رکھا ہے، اور غریب آدمی وہ بیچارہ اپنی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، لیکن اس سے جو ہے وہ رسومات کروائی جاتی ہیں مذہب کے نام پہ۔ وہ بیچارہ کسی محلے کے کریانہ سٹور سے جو ہے وہ قرضہ لے کے جاتا ہے 5000 کا، پھر وہ دیگیں پکواتا ہے اور وہ محلے کے اندر جو ہے وہ بانٹتا ہے، وہ مطلب اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں کے اندر وہ بانٹتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ رسوم و رواج جو ہے یہ توق ہیں جو کہ لوگوں کی گردنوں میں پڑی ہوئی ہیں، لوگ خود ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن مذہب کے نام پہ ان کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیے گئے۔
تو یہ ایسے ہی گھروں میں کام کرنے والی میڈز کو اب آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ کیا کرتی ہیں کہ جو ان کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ انہوں نے جا کے دربار کے اوپر جو ہے وہ جا کے نذرانہ چڑھانا ہوتا ہے، اور وہ دربار کا نذرانہ کس کو جا رہا ہے؟ وہ صاحب قبر کو تو نہیں جا رہا ہوتا، وہ تو وہاں جو گدی نشین ہے اس کے جو ہے وہ ایسٹ بن رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھیں کہ وہ عربوں کے اندر جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، جو ان کا لائف سٹائل ہے، جو ان کی جو ہے وہ زندگی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں صورتحال ہے، فوتیدگی کی رسومات ہیں، پھر شادی بیاہ کے رسومات ہیں، مہندی ہے، مائیوں ہے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ بارات ہے، بارات کا کھانا ہے، پھر جہیز ہے۔ اس قسم کی رسومات کی وجہ سے شادی کو مشکل کر دیا گیا۔ اب وہ رسومات کی وجہ سے کیا ہے کہ زنا بہت آسان ہو گیا، ایڈلٹری جو ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے۔ کسی بھی چوراہے کے اوپر جو ہے وہ جا کے وہ دیکھے خواتین کھڑی ہیں اور 400-500 میں جو ہے وہ پکڑ کے ان کو لے جائے۔ اور نکاح کا تو بھائی سوچنا بھی نہیں ہے، 15-20 لاکھ تمہاری جیب میں ہونے چاہیے، پھر تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بے حیائی پھیلے گی معاشرے میں، فساد پھیلے گا، شر پھیلے گا، برائی عام ہوگی۔ تو ہم نے دین کو مشکل بنا دیا۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ دین کے نام پہ کچھ رسومات کو دین بنا دیا جاتا ہے۔ وہ رسومات ایک معاشی بوجھ ہوتے ہیں، وہ ایک سماجی بوجھ ہوتے ہیں۔ ان بوجھوں کو اتار دینا یہ نبی کی سنت ہوتی ہے، نبی اس مقصد کے لیے آتا ہے، اور نبی کے جو فالورز ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ان رسومات کی جو ہے وہ بیڑیوں سے، ان کے توقوں سے سوسائٹی کو آزاد کرواتے ہیں۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے، جنہوں نے آپ کی توقیر کی، آپ کی تعظیم کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا چے معنی دارد، مطلب کیا مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مطلب کاروبار میں ہمیں آپ کی مدد کرنی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت سے مراد اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ تو دین کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، دین کو سپورٹ کرو، دین کا کام کرو، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ پوری نو انسانی تک جو ہے وہ اللہ کے دین کو پہنچانا۔ تو یہ اللہ کا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ۔ 6 ارب لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، ان تک اللہ کا دین پہنچاؤ۔ اور جو 2 ارب مسلمان ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کا دین کیا ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے، ان تک اللہ کا دین پہنچاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ کرو گے تو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر ہو۔ آج لوگ کتنے فخر سے کہتے ہیں میں نون لیگ کا سپورٹر ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں جو ہے وہ پیپل پارٹی کا ہوں، ٹھیک ہے، میں فلاں جو ہے وہ اس کا سپورٹر ہوں، مذہبی جماعت کا، جمعیت علماء اسلام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سپورٹر بن جاؤ۔ کون ہے؟ جو اللہ کے دین کو آگے پہنچا رہا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے کھڑا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی پیروی کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اور وہ نور کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا؟ یہ قرآن اصل میں نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ لائٹ ہے، اس کو فالو کرو، اس لائٹ کے پیچھے چلو۔ اس قرآن کی لائٹ کے پیچھے نہیں چلو گے تو تم اندھیروں میں گم ہو جاؤ گے، اور اندھیروں کو ہی روشنی سمجھنا شروع ہو جاؤ گے۔ اولئک هم المفلحون، تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی یہ کام، یہ 4 کام، اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آنا ہے، آپ کی تعظیم اور توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت یعنی آپ کے دین کے لیے کھڑے ہونا، دین کا کام کرنا، اور قرآن کی اتباع، قرآن کو فالو کرنا، تو یہ لوگ ہیں جو کہ سکسیسفل ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ نیکسٹ آیات میں سمندر کے کنارے یہود کی ایک بستی جو ہے وہ آباد تھی، اس بستی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جو بھی شہر آباد ہوتے تھے وہ دریاؤں کے کنارے یا سمندر کے کنارے آباد ہوتے تھے، چونکہ پانی ایک بنیادی ضرورت تھی، تو اس طرح سے ان کی ایک بنیادی ضرورت، بیسک نیڈ پوری ہو جاتی تھی۔ تو یہود کی اس بستی کو حکم یہ تھا کہ ہفتے والے دن انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب چونکہ وہ سمندر کے کنارے آباد تھے تو وہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے، تو ہفتے والے دن جو ہے وہ ان کو عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب ان میں سے ایک گروہ تو ہفتے والے دن عبادت کرتا تھا، مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا۔ دوسرا گروہ ایسا تھا کہ جس نے ہیلا کر لیا، ہیلا معنی اللیگل ٹرک۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جو ہے وہ اس قسم کے ہیلے کرتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ یہود سے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ایٹیچیوڈ ہمارے ہاں آیا ہے امت مسلمہ کے اندر، ہیلا کرنے والا۔ ہیلا کہتے ہیں کہ بظاہر جو ہے قانونی طور پہ وہ عمل درست ہو، لیکن اپنے آبجیکٹیوز کے اعتبار سے جو شریعہ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ بری طرح سے پامال ہو رہے ہیں، وہ فلفل نہ ہو رہے ہیں۔
مثال کے طور پہ یہودیوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے پونڈز بنا لیے، تالاب بنا لیے، اور ان کو سمندر کے ساتھ لنک کر دیا نالیاں نکال کے۔ اب وہ کرتے کیا تھے کہ ہفتے والے دن، چونکہ مچھلی جو ہے اللہ نے ان کی آزمائش کی کہ ہفتے والے دن مچھلی ساحل کے اوپر آ جاتی تھی اور پانی کی سطح پہ آ کے ان کی جو ہے وہ منہ چڑھاتی تھی، تو اب وہ جاتے تھے، وہ مچھلی ساری گھیر گھار کے اس کو لا کے نالیوں کے ذریعے سے ان پونڈز کے اندر جو ہے تالابوں میں لے آتے تھے اور ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے تھے، اور اتوار والے دن جا کے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہم نے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑی، اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ اب اللہ کے اس حکم کا مقصد کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، یعنی ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے۔ اب ہفتے والے دن وہ سارے اسی کام میں لگے رہے اور مچھلی واقعتاً انہوں نے اتوار والے دن ہی پکڑی ہے۔ تو یہ ہے کہ ظاہری صورت کے مطابق آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے حکم کا جو آبجیکٹ ہے اس کو بری طرح سے پامال کر رہے ہیں، تو اس کو ہیلا کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر پھر اپنا عذاب نازل کیا۔ اب اس میں ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو یہ کام نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے ہفتے والے دن، ایک گروہ تھا کہ جو یہ کام کرتا تھا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور ایک اور گروہ وہ تھا جو انہیں اس کام سے روکتا تھا، اس کام سے منع کرتا تھا۔ تو تیسرے گروہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، جو ان کو روکتے تھے برائی سے، جو نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، تو ان کو تو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جو لوگ وہ منکر کا کام کرتے تھے، ہیلا کر کے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کا کام کر رہے تھے، تو ان کے اوپر برا عذاب نازل ہوا۔ اب تیسرا گروہ جو کہ خاموش تھا، جو مچھلیاں بھی نہیں پکڑ رہا تھا لیکن ان کو منع بھی نہیں کر رہا تھا، تو ان کے بارے میں قرآن نے خاموشی اختیار کی کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ سٹارٹ جو آیات کا ہو رہا ہے وہ اسی بات سے ہو رہا ہے کہ جو لوگ منع نہیں کر رہے تھے، یعنی خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ آپ ان کو کیوں منع کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آنے والی ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، کرپشن اپنے عروج پہ ہے، رشوت ہے، آپ واپٹا میں دیکھ لیں، پولیس میں دیکھ لیں، LDA میں دیکھ لیں۔ اب ایسے میں کوئی اللہ کا بندہ اٹھتا ہے کہ یار میں نے کچھ اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اب دوسرے لوگ کہتے ہیں یار کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فرق ہی نہیں پڑنا اس سسٹم کو، اس نظام کو، یہ ظلم ایسے ہی رہے گا، کیا کر رہے ہو تم، یہ اوپر سے نیچے تک آوا جو ہے وہ آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ اس قوم کو عذاب دینے والا ہے، اس کو ہلاک کرنے والا ہے، تو ان کو کیوں تم نصیحت کر رہے ہو۔ قالوا معذرة الى ربكم، تو اب جو نصیحت کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار کم از کم اللہ کو یہ کہہ سکے یا اللہ ہم تو سمجھاتے رہے، ہم اپنے حصے کی جو ہے وہ ایفرٹ کرتے رہے۔ تو اصل میں اللہ کے ہاں ایفرٹ کے اوپر اجر ہے، نتیجے کے اوپر نہیں ہے، نتیجہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ نے ہم سے نتیجے کا نہیں پوچھنا۔ وہ معتزلہ کے ہاں یہ ہے کہ نتیجہ لازماً نکلنا چاہیے، لیکن ہم دیکھیں کہ قیامت والے دن جو ہے ایک نبی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کوئی نبی پیش ہوگا اس کے سامنے دو امتی ہوں گے، کوئی نبی پیش ہوگا اس نبی کے ساتھ 3 امتی ہوں گے، لیکن وہ نبی تو کامیاب ہے، نبی تو کامیاب ہے۔ تو یہاں پہ لوگوں کو سمجھ آئے نہ سمجھ میں آئے، کوئی ہلاک ہوتا ہے ہلاک ہو، قوم برباد ہوتی ہے برباد ہو، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیں، ہم نے اصلاح کا کام کرنا ہے، ہم نے اصلاح کا کام کرنا ہے اور ہم نے لگے رہنا ہے۔ تو یہ ہیلا بھی ہمارے ہاں آ گیا۔ اس کی مطلب ایک مثال آپ کو، جیسے ہمارے ہاں کچھ جن کو کہتے ہیں جی ہیلا مفتی، انہوں نے اس کی کچھ مثالیں نکال لی ہیں کہ اگر کسی خاتون کے پاس جو ہے وہ 50 تولے سونا ہے، تو اب وہ خاتون جو ہے سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اب وہ خاتون اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرنا چاہتی، تو وہ کیا کریں؟ اب وہ ہیلا مفتی کے پاس جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ بھائی سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی، تو آپ ایسا کریں کہ 11 مہینے کے بعد وہ گولڈ جو ہے وہ سونا جو ہے وہ اپنے شوہر کو ہبہ کر دیں، گفٹ کر دیں۔ اب آپ کے شوہر اس گولڈ کے مالک آج کی ڈیٹ میں بنے، ٹھیک ہے، تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد فرض ہوگی، تو اب وہ کیا کریں؟ وہ پھر 11 مہینے تک وہ گولڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور آپ استعمال کرتی رہیں اپنے شوہر کے بہاف پہ، پھر کیا ہو کہ 11 مہینے کے بعد آپ کے شوہر آپ کو وہ ہبہ کر دیں، تو اس طرح سے کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو بظاہر دیکھیں کہ کیسے ایک چلاکی کے ذریعے سے اللہ کے ایک حکم سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی ظاہری فارم میں تو آپ یہی کہیں گے سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اونرشپ بھی چینج ہو گئی، لیکن انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار واضح طور پہ سامنے کی بات ہے، نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی شریعت کے ساتھ جو ہے وہ کھیل ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیوز، جسے قانون کے اندر کہا جاتا ہے کہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ،
تو جو اسپرٹ ہوتی ہے نا، لیٹر کے علاوہ جو اسپرٹ ہے نا، لفظ کے علاوہ جو اس کی روح ہے لفظ کی، اس کا دھیان کرنا یہ بہت ضروری ہے اسلامک شریعہ کے اندر ہے، شریعت اسلامیہ میں۔ نیکسٹ آیات کے اندر عہد الست کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو ہم سب نے کیا اس دنیا میں آنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہ عالم دنیا ہے جس کو ہم مادی دنیا کہتے ہیں، فزیکل ورلڈ، میٹیریل ورلڈ۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک عالم برزخ ہے، ٹھیک ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دنیا ہے جسے ہم عالم آخرت کہتے ہیں، جس میں جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو یہ 3 عالم ہو گئے، لیکن اس دنیا سے پہلے ایک عالم ہے جس کو عالم ارواح کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کی جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان کی ارواح کو اللہ نے یک مشت پیدا کیا، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوست سے ان کو نکالا اور ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ لیا، جیسا کہ بعض روایتوں میں بھی ہمیں آتا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حصے کی جو روح ہوتی ہے وہ ایک فرشتے کے ذریعے بھیجتے ہیں اور فرشتہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ روح پھونک دیتا ہے۔ تو 4 ماہ کے بعد وہ انسان جو ہے وہ روح والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایوولوشن کے اندر بھی بہت ڈیبیٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو ریلیجس جو آپ کی ہسٹری ہے، خاص طور پہ جو بائبل کا ریکارڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی تاریخ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آدم علیہ السلام 8-10 ہزار سال جو ہے وہ قدیم ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ایوولوشن کی تاریخ بتاتی ہے کہ 25 لاکھ سال پہلے اور اتنے لاکھ سال پہلے بھی جو ہے وہ انسان کی باقیات تھی۔ تو اصل میں وہ انسان میں فرق ہے۔ قرآن جو ہے، جو ریلیجس ٹیکسٹ، سیکرڈ بکس جس انسان کی بات کرتی ہیں وہ انسان ہے جس کے اندر روح پھونکی گئی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی اور وقت میں ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو خیر بہرحال یہ ارواح جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آدم کی پوست سے نکالا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جتنی ارواح پیدا ہونے والی تھی سب کو گویا کہ یک مشت پیدا کر دیا گیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کے خلاف گواہ بنایا گیا، یعنی ان سے گواہی لی گئی۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین، ہاں یہ نہ ہو قیامت والے دن تم یہ نہ کہتے پھرو کہ جی یا اللہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے یہ گواہی اس لیے لی ہے۔ تو یہ گواہی ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی نیچر میں، ہیومن نیچر میں ہوتی ہے۔ بائی برتھ انسان جو ہے وہ ایک کریٹر کا ماننے والا، خالق کا بلیور ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے نا تو اس کے اندر، اب تو سائنسٹیفکلی بھی اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور ثابت کر رہی ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گاڈ کے اوپر یا کریٹر کے اوپر جو بلیف ہے وہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان سے یہ جو گواہی لی ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہر انسان سے، یعنی اس کی روح سے، اب وہی روح انسان کے اندر جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ اس روح کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ ایک طرح سے سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، کسی ہارڈ ویئر کے اندر، اسی طرح سے روح کا کام ہے۔ تو وہ جیسے انسٹال کی گئی ہے انسان کے جو ہے وہ اس باڈی کے اندر، اور پھر اس انسان کے اندر وہ شعور، وہ کانشیسنس پیدا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انسان کہلایا۔ تو یہ روح کے اندر جو ہے یہ شعور بھی موجود ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ معلومات اس روح کے اندر موجود ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہود کے ایک راہب کا قصہ بیان ہوا ہے۔ تفسیری روایات میں اس کا نام بلم بن معورہ آتا ہے، تو مختلف تفسیری روایات میں مختلف باتوں کا تذکرہ ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، تو مشرکین کے ساتھ بنی اسرائیل کی لڑائی ہونی تھی۔ بنی اسرائیل اس وقت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد، یہ ایک طرح سے جو ہے وہ مسلمان امت تھی۔ تو اب مشرکین نے اس کو اپروچ کیا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کو کہا کہ تم بنی اسرائیل کے خلاف اور ہمارے حق میں دعا کرو کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ تو شروع میں تو یہ ان کی لالچ میں نہیں آیا، لیکن پھر انہوں نے اس کی بیوی کو اپروچ کیا اور اس کو زیورات وغیرہ کا جو ہے وہ لالچ دے کے اس کو آمادہ کر لیا۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کے خلاف دعا کرنی چاہیے، لیکن وہ دعا خود اس کے اپنے خلاف نکلتی تھی۔ بعض تفسیری روایات میں یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ جو شرارتی لوگ تھے انہوں نے اس کو تیار کیا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرے، کیونکہ یہ مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ تنگ پڑتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے دین پہ عمل کریں اور یہ انہیں مشکل لگتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختصر انداز میں اس کے قصے کا تذکرہ کیا۔
یہود کے اس راہب کا. راہب سے مراد یہ ہے کہ مونک تھا، مطلب بہت عبادت گزار، زاہد، صوفی ٹائپ آدمی تھا، جسے ہم بزرگ کہتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، تو آپ ان کو پڑھ کے سنائیں اس آدمی کا قصہ کہ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، مطلب کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں اس کے ہاتھ سے، کرامتیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، اس نے ان کرامتوں کا حق ادا نہیں کیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو اس نے شیطان کی پیروی کی تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، یعنی شیطان کے پیچھے لگ گیا، اس کے چکر میں آ گیا. تو جب وہ گمراہ ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی مثال کتے کے ساتھ بیان کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو مزید بلندی عطا کرتے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف دھنستا چلا گیا، یعنی زمینی خواہشات، مٹی والی خواہشات، مادے کی طرف مائل ہو گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. بعض اوقات ایک مذہبی آدمی بھی اس کی زندگی میں کوئی ایسا ٹرن آ جاتا ہے، کوئی بہت نیک آدمی ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، کوئی صوفی ٹائپ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کا جو ہے وہ کتا بن جائے، دنیا کے پیچھے پڑ جائے، مطلب اپنے دین کو بیچ ڈالے اپنی دنیا کی عوض. تو یہی معاملہ جو ہے وہ یہود کے اس عالم نے یا اس راہب نے کیا تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو، آیات سے مراد یہ بھی جو تورات کی، اللہ کی کتاب کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی جو اللہ نے اسے نشانیاں دی تھیں، ان نشانیوں کی بھی اس نے قدر نہیں کی اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے کے اوپر آپ بوجھ لا دیں پھر بھی وہ ہامتا ہے، نہ لا دیں پھر بھی وہ ہامتا ہے. کتا یعنی ہامتا ہی رہتا ہے، مطلب ہر وقت اس نے اپنی زبان باہر نکالی ہوتی ہے. تو اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اس کی وہ جو دعا، اس کا جو کرنا تھا نا، بد دعا کرنا تھا، اس کو تشبیہ دی گئی کتے کے ہانپنے کے ساتھ. لیکن اگلی آیات اہم ہے کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جس قوم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اس کی مثال بھی اس کتے کی سی ہے. یعنی جو قوم اللہ کی آیات کی قدر نہیں کرتے تو اس کی مثال بھی پھر اس کتے کی سی ہے کہ جس کے اوپر بوجھ لا دیں تو پھر بھی ہامتا ہے، نہ لا دیں تو پھر بھی ہامتا ہے، یعنی ہر حال میں اس نے ہانپنا ہی ہانپنا ہے. اس نے کہنا ہی کہنا ہے کہ میرے اوپر بہت کچھ جو ہے وہ لادا گیا، یا مجھ سے جو ہے وہ بڑا کام لیا گیا ہے، یا میرے اوپر جو ہے وہ بڑے احکامات جو ہے وہ ڈال دیے گئے ہیں، یا میں جو ہے وہ بڑا تنگ رہتا ہوں، یا مجھ سے تو عمل نہیں ہوتا، یا شریعت میں تو بڑا جو ہے وہ بوجھ ہے. ٹھیک ہے، تو ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو ان کی بھی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور اپنے خواہشات کے بندے بن گئے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کب؟ جب اللہ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس کو پیدا کیا، یعنی بہت سارے جن و انس انہوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے، جہنم کا ایندھن مطلب اپنے اعمال کے سبب. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں اپنے دل سے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ان سے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ اصل میں غافل ہیں، دنیا سے غافل نہیں ہیں، دین سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں. دنیا کا تو ان کو بڑا پتہ ہے، دنیا کا بڑا پتہ ہے. تو جو لوگ دین کے معاملے میں اپنے آنکھ، کان، دل، دماغ وغیرہ استعمال نہیں کرتے، دین کو سمجھنے میں، دین کی تلاش میں، دین کا حق جو ہے وہ ڈھونڈنے میں، یہ سائنس کی ریالٹی نہیں ہے، ایلینز تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فائنل ٹروتھ وہ والا نہیں جو وہ مادے کا جو ہے وہ فائنل ٹروتھ لیے بیٹھیں، وہ نہیں. وہ جو اللہ نے جو ہے وہ وحی کی صورت میں اپنے پیغمبروں پہ نازل کیا، جو کتابوں کی صورت میں اللہ نے جو فائنل ٹروتھ، الٹیمیٹ ٹروتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، حقیقی سچ، جو اس کی تلاش نہیں کرتا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اس فائنل جو اللہ کا جو کلام ہے، جو یہ قرآن ہے، اس کے لیے وہ نہیں لگاتا، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہیں. نیکسٹ آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو مکی صورتوں کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، یعنی قیامت، اس کے حوالے سے بیان کیا گیا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، کب قیامت آئے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکی قرآن میں کے ذریعے سے بہت زیادہ ڈراتے تھے کہ قیامت سے ڈر جاؤ، ایمان لے آؤ، اپنے اعمال کو سیدھا کر لو، ظلم ترک کر دو، عدل اور انصاف پر آ جاؤ. تو اب وہ کہتے تھے پھر لے آئیں قیامت، پھر لے آئیں، اگر آپ کا خیال ہے کوئی ڈے آف ججمنٹ ہے تو لے آئیں،
کل انما علمها عند ربی، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی قیامت کب آنی ہے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہوں، میں کوئی قیامت کے دن کا اونر نہیں ہوں، میں تو قیامت کے دن کے بارے میں جو ہے وہ خبر دینے والا ہوں، تو میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ میجر سائنس، کچھ مائنر سائنس بتائی ہیں، یہ علامات کبریٰ ہیں، بڑی علامتیں ہیں قیامت کی، یہ چھوٹی علامات ہیں جن کو دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی قیامت قریب آ گئی ہے، لیکن کس دن آنی ہے اللہ کے علم میں، اللہ کے علاوہ کسی کے علم نہیں۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ اس کو سامنے لے آئے گا، روشن کر دے گا اس کو۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، دیکھو وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی، جیسا کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے نا کہ اچانک قیامت آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمھا عند اللہ، تو آپ سے وہ ایسے سوال کر رہے ہیں کہ جیسے آپ قیامت کو جو ہے وہ دریافت کرنے میں لگے ہیں، نہیں، آپ کا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قیامت کے حوالے سے خبردار کرنا ہے۔ تو آپ ان کو کہہ دیں کہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کی تیاری تم نے کیا کی ہے؟ تو اس کا ایک دم سے جیسے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو اصل سوال کیا ہے، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل سوال یہ ہے کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی لوگوں نے سوالات جو ہے وہ بدل دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سوالات دیے تھے نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ٹھیک ہے، اب ان سوالات کو بالکل الٹ دیا گیا کہ جی وجود کیا ہے، علم کیا ہے، ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کو لگا دیا گیا اور اسی کو جو ہے وہ الٹیمیٹ ٹروتھ اور ریالٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بنا دیا گیا، حالانکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس طرح سے ہے ہی نہیں۔ تو دین کا جو پرسپیکٹیو ہے، ریلیجس پرسپیکٹیو، دینی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی کوسچن پیدا کرتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے کہ سب سے بڑا کوسچن کون سا ہے تاریخ انسانی کا، ٹھیک ہے، اور اس کوسچن کو ایڈریس نہ کرنے کی وجہ سے، خیر اور شر اور حق اور باطل کو سب سے بڑا کوسچن نہ ماننے کی وجہ سے تہذیبیں برباد ہو گئیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ تو تمہارا وجود جو ہے وہ جس چیز کے اوپر منحصر ہے وہ یہی ہے کہ ان سوالات، یعنی دنیا میں بھی تمہارا وجود، دنیا میں بھی ایک تہذیب کے طور پہ، ایک قوم، نیشن کے طور پہ جو ہے وہ اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو ان سوالات کو سب سے بڑے سوالات بناؤ جو وحی کے ذریعے سے، پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے سے تم تک پہنچے ہیں، اور وہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ سوال یہی ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ سب سے بڑا کوسچن ہے۔ نیکسٹ آیات میں شرک کا انکار کیا گیا۔ مشرکین مکہ میں جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے تو بیسیکلی ان بتوں کے پیچھے پرسنالٹیز تھیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو قرآن نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اب وہ بت تھے لیکن ان کے پیچھے بندے تھے، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو لات تھا، لات منات اور عزا، تین بڑے بت تھے جن کی مشرکین مکہ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے یا عرب میں عبادت کی جاتی تھی۔ اب اس میں جو لات تھا یہ بیسیکلی ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتا تھا، یعنی خدمت خلق کا کام کرتا تھا، ویلفیئر کا کام کرتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی ایک چٹان کے اوپر جو ہے وہ قبر بنا دی گئی، تو لوگوں نے اس کی قبر پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ بعد میں پھر جو ہے وہ قبر کے آثار مٹے تو انہوں نے اس کا بت وہاں پہ بنا کے رکھ دیا، تو لوگوں نے اس بت کے گرد جو ہے وہ طواف کرنا اور وہاں پہ بیٹھنا مجاور بن کے جو ہے وہ شروع کر دیا، اور پھر بعد میں اس کی آہستہ آہستہ پرستش شروع ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول ہمیں صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ یہ جن بتوں کا، 5 بتوں کا ذکر جو ہے وہ قوم نوح کے حوالے سے سورہ نوح میں ہے، 29ویں پارے میں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان کے نیک لوگ تھے جن کے جانے کے بعد انہوں نے ان کے بت بنا لیے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے بت بنا لیتے تھے، تو پھر کسی زمانے میں جو ہے وہ تصویریں بنا کے پرستش شروع کر دی گئی، جیسے کرسچن نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ پھر وہ زمانہ آ گیا جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ جی قبروں کی جو ہے وہ مزاروں کی پرستش شروع کر دی گئی، یعنی صاحب قبر، ایک بندہ ایک قبر میں چلا گیا تو اب اس مٹی کے ڈھیر کو جو ہے وہ پوجا جا رہا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ لوگ سجدے میں پڑھ رہے ہیں اور وہ مزار کے گرد جو ہے وہ طواف ہو رہا ہے، تو یہ سب ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور یہی مشرکین مکہ کا شرک تھا جو اب مختلف فارمز کے اندر اس امت میں بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ فرمایا گیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، تمہاری طرح اللہ کے بندے تھے، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ تو یہ کانسیپٹ کہاں سے لے آئے؟ یہ کانسیپٹ بیسیکلی عقلی دلیلوں کے اوپر کھڑا ہے کہ یہاں پہ کوئی پرائم منسٹر ہے تو اس کو اپروچ کرنے کے لیے آپ کو اس کے سیکرٹری کو اپروچ کرنا پڑے گا،
درمیان میں کسی وزیر مشیر کی سفارش جو ہے وہ ڈالنی پڑے گی. پھر یہ ہے کہ کسی جو ہے وہ چیف منسٹر سے آپ نے ملنا ہے تو درمیان میں گارڈز کھڑے ہیں. تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کوئی گارڈز نہیں کھڑے، فرشتے آپ کو روکنے کے لیے نہیں کھڑے بلکہ ویلکم کرنے کے لیے، بلانے کے لیے کھڑے کہ آؤ صحیح یار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو صحیح، آؤ تو صحیح. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے وہ ہر صبح سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا، حل من مستغفر، حل من سائل، کوئی استغفار کرنے والا، کوئی مانگنے والا، آؤ آ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے انتظار میں ہے. تو یہاں تو یہ صورتحال ہے، تو یہاں تو کوئی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ایسی چھت تو نہیں ہے کہ جس پہ چڑھنے کے لیے آپ کو سیڑھی لگانے کی ضرورت ہو. اللہ کے ساتھ بندے کا ڈائریکٹ رابطہ ہے. تو درمیان میں یہ جو چیزیں ہیں، بتوں کو رابطہ بنا لیا، پیروں کو، فقیروں کو اور نیک لوگوں کو رابطہ بنا لیا، یہ بہت غلط کام ہے اور یہ شرک کے دروازے کھولتا ہے، بلکہ شرک تک پہنچا آتا ہے. تو فرمایا کہ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم، آپ ان سے کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو پکارو، ثم کیدونی فلا تنظرون، مطلب میرے خلاف پکار لو، کیا بگاڑ سکتے ہیں میرا، میں توحید کا پیغام دے رہا ہوں، اپنے شریکوں کو پکار لو. تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو دنیا سے چلا گیا ظاہری بات ہے وہ چلا گیا، اب اس کی حیات برزخی حیات ہے، اس کی حیات برزخی حیات ہے. یہ نہیں کہ وہ دنیا کی ساری معلومات اس تک پہنچ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو اللہ نے اس کو تھوڑا بہت سنوا دیا تو اس کو سنوا دیا. جس کا تذکرہ کچھ روایات میں آ جاتا ہے تو اس پہ ہم نے مستقل جو ہے وہ کافی لمبے چوڑے ہمارے لیکچر جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، سماع موتیٰ کے مسئلے کے اوپر قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے جو پچھلی قوموں میں بھی ڈالا گیا. وہ بھی اصل میں مٹی کے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، ایون کہ ہندوؤں کو آپ دیکھ لیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بت بناتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. کبھی ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پرسنالٹیز ہیں. کرشن جی کیا ہیں؟ ایک پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے، شیوا کیا ہے؟ ان کے پیچھے ایک پرسنالٹی ہے. تو وہ اس کو ایک پرسنالٹی جو ہے اس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، جس کو وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کبھی خدا کا اوتار سمجھتے ہیں، یا کبھی وہ اس کو جو ہے وہ کوئی سپر نیچرل قسم کا جو ہے وہ ہیومن بینگ سمجھتے ہیں. تو بیسیکلی ہندوؤں کے ہاں بھی بتوں کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ان کے پیچھے پرسنالٹیز ہیں، اشخاص ہیں جن کے نام پہ انہوں نے جو ہے وہ بت بنا رکھے ہیں، اور ان بتوں کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان کو لنک کرتے ہیں. تو جیسے قبر اب وہی کام کر رہی ہے جو کہ بت کر رہا تھا، یا مزار آج وہی کام کر رہا ہے جو وہاں ہندوؤں کے ہاں مندر اور ٹیمپل کام کر رہا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال. سورہ انفال جو ہے اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. غزوہ بدر کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر گئے تو پھر کفار مکہ کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے مارکے ہوئی، بہت ساری جنگیں ہوئیں. تو ان میں پہلی بڑی جنگ جو ہے وہ غزوہ بدر تھی. تو قرآن مجید نے سورہ انفال میں ایک تو غزوہ بدر کے احکامات تفصیل سے بیان کیے، اس کے واقعات کو تفصیل سے تذکرہ کیا، اور شروع کی آیات میں خاص طور پہ اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اہل ایمان کون ہے. کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے یہ قرآن ہے آپ لوگ سن رہے ہیں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. اللہ کی بات جب آتی ہے تو ان کا دل لرز اٹھتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ وہ توکل کرتے ہیں. تو اللہ کی بات آئے تو دل لرز اٹھے، اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ایمان بڑھ جائے. ٹھیک ہے، اور اپنے رب پہ توکل کرنے والے یہی اصل میں مومن ہیں. مومن کون ہے؟ یہ نہیں کہ میں نے ٹائٹل لگا لیا او بھائی ہم تو مومن ہیں، اس طرح کو کلیم کرنے سے مومن تھوڑا ہو جاتا ہے. مومن کچھ کریکٹرسٹکس کا نام ہے. یہ صفات، یہ کوالٹیز اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو تم واقعتاً مومن ہو. قرآن نے تمہیں مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، ورنہ تو ایسی خام خیالی ہے، جتنے مرضی جو ہے وہ ٹیگنگ کر لو، اپنے ساتھ ٹیگ لگا لو، پھر بندہ جو مرضی دعوے کر لے. نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ غزوہ بدر کا جب تذکرہ ہوا تو اب ظاہری بات ہے کہ دشمنوں کا لشکر تھا، مسلمان 313 تھے، وہاں پہ جو ہے وہ 1000 تھے. مسلمانوں سے جو ہے وہ 2 گنا زیادہ تھے. مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی بہت کم تھا. تو ایسے میں کہا گیا کہ جو بھی صورتحال ہو، جب دشمن کا سامنا ہو جائے تو پھر اب پیٹھ نہیں پھیرنی. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور کہی ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ ملاقات کی تمنا بھی نہ کرو، یعنی جنگ کی خواہش نہ کرو. جنگوں سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، پوری قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. جنگ بہت بڑی آزمائش ہے، جنگ کی خواہش بھی نہ کرو. ہاں لیکن لڑنا پڑ جائے، اگر جنگ تمہارے اوپر تھوپ دی گئی تو اب ڈٹ جاؤ. اب یہ نہیں کہ سر جھکا دو، نہیں، یہ نہیں.
تو اہل ایمان جب تمہاری ملاقات کافروں سے ہو، تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا. مومن بزدل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ جی بس اب 2 لوگ نکل کے جو ہے وہ جنگ چھیڑ دیں، نہیں یہ بھی نہیں، بے وقوف بھی نہیں ہوتا مومن. لیکن یہ بھی نہیں کہ اس پہ جنگ تھوپ دی جائے تو اب وہ جو ہے نا وہ سب کچھ جو ہے وہ پیش کر دے، بھائی لے لو، میں نے لڑنا نہیں ہے. ایسا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ جو کہ ہلاک کر دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا، کیونکہ بزدل آدمی کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا. بہادر آدمی آپ کا دشمن بھی ہوگا، آپ اس کی تعریف کریں گے، بندہ بہادر ہے، ٹھیک ہے، ہماری اس کے ساتھ نہیں لگتی. ٹھیک ہے، تو بہادری بیسیکلی بنیادی ایسا وصف ہے کہ جو قابل تعریف ہے، اور یہ بندہ مومن کا وصف ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مومن میں جو ہے یہ وصف ہو. ہاں، اگر تو جنگ سے اس لیے پسپائی اختیار کی ہے کہ کوئی جنگی چال ہے، یا یہ ہے کہ آپ تھوڑے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے آپ کا بڑا لشکر ہے، اس کے ساتھ آپ مل کے دوبارہ دشمن کے اوپر حملہ آور ہوں، تو اس وجہ سے پسپائی میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب جو ایک جنگی چال کے طور پر ہو. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ جنگ سے پسپائی اختیار کرنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک دفعہ عزم کر لیا ہے، اب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ ڈٹ جائیں. ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے اگر ہیں، یہ تو جنگ کا معاملہ ہے نا کافروں کے ساتھ. ویسے ہی اگر کسی مسلم معاشرے میں، سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے، اب آپ ایک دفعہ کھڑے ہو گئے ہیں تو بس کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ یار چھوڑو کیا فائدہ، کوئی نتیجہ تو نکلنا نہیں ہے، یا اس طرح سے کر لیتے ہیں، اس طرح سے کر لیتے ہیں، لے دے کے کوئی معاملہ طے کر لیتے ہیں. نہیں، آپ ڈٹ گئے ہو تو آپ پھر ڈٹ جاؤ. ٹھیک ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا. ہاں، یہ تمہارا جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے، یہ بندہ مومن کی جو ہے وہ شان ہونی چاہیے. کیوں کہ پھر جو پیچھے ہٹے نا، فقط بغضب من اللہ ہے، جو میدان جنگ سے پھر لوٹے اور بھاگے تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت کا تذکرہ کیا جو خاص طور پہ مسلمانوں پہ تھی، کہ مکہ میں ان کے لیے زمین تنگ تھی. مشرکین مکہ زیادہ تھے، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. تو اب جو سرداران قریش تھے، مشرکین تھے، وہ مسلمانوں کے اوپر، خاص طور پہ جو کمزور طبقہ تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے تھے. تو اب مدینہ وہ ہجرت کر کے چلے گئے. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، مدینہ کے مقامی لوگ، لوکلز نے، انصار نے اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ مل گیا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. اب ہم دیکھیں یہ قرآن کی آیات اس تناظر میں نازل ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے آج کے حالات اور واقعات کے ساتھ، تاکہ ہمارے لیے کوئی ریلیونس پیدا ہو اور ہم اس میں سے کوئی اپنے لیے جو ہے وہ کوئی انسپیریشن جو ہے وہ لے سکیں، کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈنس لے سکیں. تو ہمارے جو استاد سے ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ، وہ ان آیات کی تشریح میں یہ بیان کرتے تھے کہ بالکل جو قیام پاکستان کا واقعہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے جو ہے وہ انڈیا سے مائگریشن کی ہے پاکستان کی طرف. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پورے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر یہ نعرے لگے ہیں، ایک طویل جدوجہد ہے، سیاسی جدوجہد پولیٹیکل پارٹیز کی، مسلم لیگ کی، اس کے بعد بڑی قربانیاں دی ہیں، لاکھوں میں مسلمان شہید ہوئی ہیں قیام پاکستان کے موقع پہ، پھر ہمیں یہ ملک ملا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس ملک کا کیا کیا؟ مطلب 70 سال سے ہم اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہم اس کو کھائی جا رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے ہر برائی عام کر دی، اور ہم نے یہ ملک لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلام کے نام پہ، کہ اسلام کے سنہری اصولوں کو ہم ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، ہمیں زمین کا ایک خطہ چاہیے. ہم نے اس وقت یہ دعائیں کی تھیں ہمارے آباء و اجداد نے، لیکن جب وہ ہم نے خطہ حاصل کر لیا تو اب ہم نے اسلام کیا، ہم نے وہاں ہر قسم کی جو ہے وہ شیطنت کو جو ہے وہ جائز اور روا رکھا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات وہاں پہ جو ہے وہ مہاجرین کو کہہ رہے کہ دیکھو، یاد کرو کہ جب تم مستضعفون فی الارض، جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں تم کو دبا لیا گیا تھا مکہ کے اندر، تخافون یتحطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں، کھا جائیں گے تمہیں. فاواکم ویدکم بنصری، اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں ٹھکانہ دیا. ٹھیک ہے، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے مجھے بتائیں، چاروں موسم یہاں پر ہیں، ہر قسم کی جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مائنز یہاں پہ، کوئلہ یہاں سے نکل رہا ہے، گیس یہاں پہ ہے، پیٹرول یہاں پہ ہے، سونے کے جو ہے وہ ذخائر یہاں پر ہیں. کیا چیز ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہر قسم کی معدنیات ہمارے پاس ہیں، ہر قسم کے جو ہے ریزروز ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم خود کرپٹ ہیں. ایز اے نیشن ہم جو ہے وہ کرپٹ ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ کرپشن ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کرپشن میں کتنے نمبر کے اوپر ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ پاکستان، بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو ہم اس نعمت کی ناقدری کریں گے، اور اس کی قدر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایز اے نیشن جو ہے وہ ہم اس کا حق ادا کریں. یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اور خاص طور پہ جو دین کا عادلانہ نظام ہے اس کو ہم نافذ کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں. لاسٹ میں 9ویں پارے کے آخر میں
مشرکین مکہ کی ایک چال کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں آ جاتے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار، اور وہ کہتے تھے عام لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے کہ یہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہ ہو جائیں، تو ان کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش نازل کر دے، دیکھو ہم نے دعا کر دی اور پتھروں کی بارش تو نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ وہ اپنی عوام کو بیوقوف بناتے تھے اور ان کو اپنے پیچھے لگاتے تھے، اور جب وہ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو اب آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کریں، او ائتنا بعذاب علیم، یہ ہمارے اوپر دردناک عذاب لے آئیں۔ لیکن وہ عذاب تو نازل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، جب تک آپ حیات ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہونا۔ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اس وقت تک تو ویسے ہی جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کے اوپر دین غالب ہو چکا تھا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کی وجہ سے عذاب نہیں نازل کریں گے، اور دوسرا کچھ قوم کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو استغفار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی، ان نیک لوگوں کی وجہ سے بھی جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر چکے ہوتے۔ تو یہ مشرکین کی ایک چال کا تذکرہ کیا گیا۔ تو جو بھی کافر قومیں اس طرح سے چالیں چلتی ہیں، مطلب خاص طور پہ ڈائلاگس کے اندر آپ دیکھیں گے ایتھیسٹ اور مولد اس قسم کی جو ہے نا وہ کنورسیشن اور اس قسم کی باتیں کر کے جو ہے وہ ایموشنل کر کے کہتے ہیں اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگر خدا ہے تو پھر مسلمانوں کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر خدا ہے تو خدا کی مخلوق جو ہے وہ دوسری مخلوق کے اوپر ظلم کیوں کر رہی ہے، خدا ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا، تو خدا ہاتھ نہیں پکڑ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے جو ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔